حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈوں کے آنے کی خبر ملے تو ان کے پاس جانا، اگرچہ برف پر چل کر جانا پڑے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ سفیانی یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرو اور قائد کے طور پر پیش کرے گی۔ بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار ادا کرنے کا ڈرامہ رچائے گا، پھر جب مسلمانوں میں مقبول ہو جائے گا تو اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج اسرائیل کے ایک ضلع الناصرہ سے ہوگا۔ جب سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر ملے گی تو وہ کوفہ سے ایک لشکر مدینہ بھیجے گا جو 3 دن تک مدینہ میں خوب قتل و غارت کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوگا۔ پھر وہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا اور جب مقام بیضاء پر پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک تو سفیانی کے پاس بری خبر لے کر جائے گا، دوسرا امام مہدی علیہ السلام کو خوشخبری سنائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام یہ خبر سن کر فرمائیں گے، ہاں اب خروج کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ پہنچیں گے اور بنو ہاشم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آزاد کروائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سرزمین حجاز کو فتح کر لیں گے۔ لشکر کے زمین میں دھسنے سے پہلے سفیانی روم پر غلبہ پائے گا، زمین میں ہر طرف فساد پھیلائے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو قتل کر دے گا، ہر طرف قتل و غارت کرے گا، حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کرے گا۔ اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع مسجد دمشق کے محراب میں بیٹھا ہوگا۔ یہ دیکھ کر ایک غیرت مند مسلمان آگے بڑھ کر اسے روکے گا تو وہ اسے قتل کر دے گا، بلکہ جس نے بھی اس مسلمان کی تائید کی اس کو بھی قتل کر دے گا۔ اس کا لشکر بغداد میں 1 لاکھ افراد کو قتل کرے گا اور پھر وہ لشکر خراسان میں پہنچ جائے گا۔ اس کا ایک لشکر مدینہ منورہ کو روانہ ہو جائے گا اور اہل بیت کو گرفتار کر لے گا۔ وہ بنو ہاشم کے مردوں اور عورتوں کو قتل کریں گے۔ سفیانی کو جب لشکر کے زمین میں دھسنے کی خبر ملے گی تو غصہ میں آ کر امام مہدی علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے وہ ایک لشکر شام سے منگوائے گا۔ دوسری جانب امام مہدی علیہ السلام لشکر لے کر وادی قرا تک پہنچیں گے جو کہ مدینہ سے شام کے راستے میں آتی ہے۔ سفیانی کے فساد سے نجات دلانے اور امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کی بیعت کرنے کے لیے خراسان سے المنصور نامی سپہ سالار کی زیر سرکردگی ایک لشکر نکلے گا۔ یہ لشکر اس اہل بیت کی حمایت کرے گا اور اس لشکر کے تمام افراد کے پاس چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ یہ لشکر شعیب بن صالح تمیمی کے لشکر سے علیحدہ ہوگا، ان کے پاس بھی سیاہ جھنڈے ہوں گے مگر وہ بڑے بڑے ہوں گے اور ان کا لشکر بنو العباس سے ہوگا۔ سفیانی کے لیے ان لشکروں کی خبر شدید غصہ و تکلیف کا باعث ہوگی اور وہ بھی مقابلہ کے لیے آگے آئے گا مگر اسے ان کے مقابلہ میں شکست ہوگی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ابتداً شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسلامی لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، تاہم بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فتح کا باعث بنے گی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تقسیم کچھ اس طرح ہوگی کہ 1/3 شکست کھا جائیں گے اور میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہ کرے گا۔ ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جن کے دلوں میں حسد، بغض، کینہ اور نفرت ہوگی، زبان پر غیبت، تہمت اور جھوٹ سجا ہوگا، آنکھ میں خیانت اور ہوس ہوگی۔ ایسے لوگ میدان جنگ میں امام مہدی علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ 1/3 شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک بہترین شہید ہوں گے۔ 1/3 فتح حاصل کریں گے، اللہ انہیں ہر فتنہ سے محفوظ فرمائے گا اور انہیں کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے گا۔ یہ بعد میں قسطنطینیہ کو بھی فتح کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی جانب منتقل نہ ہوگا۔ اس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت سے لڑائی کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت سے جنگ نہ کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان کی بیعت کر لینا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی جو کہ مشرق کے آخری کونے میں ہوگا، وہ خراسان اور تالکان کے لوگوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانہ ہوگا۔ یہ لوگ جا کر امام مہدی علیہ السلام سے مل جائیں گے۔ کوفہ میں سفیانی اس لشکر کے بارے میں سن کر بھاگ جائے گا۔ یہ لشکر کوفہ میں بنو ہاشم کے محصور اور قیدی افراد کو رہائی دلائے گا اور پھر اپنے سیاہ جھنڈے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے روانہ ہوگا۔ دوسری جانب امام مہدی علیہ السلام بھی حجاز سے کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہ لشکر حجاز کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرے گا اور پھر سفیانی کی سرکوبی کے لیے شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ خراسان سے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ اس لشکر کا نکلنا بھی قرب قیامت کے سلسلہ کی ایک کڑی ثابت ہوگا۔ اس کے بعد مسلسل دیگر علامات کا ظہور ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔